نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ کیا نبی پاک کی شہادت زہر دینے سے ہوئی؟ کیا سرکار گوھر شاہی کو بھی اہل خانہ نے زہر دیا؟ کیونکہ اہل خانہ نے بھی سرکار کو بہت دکھ دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تو دیا گیا، ایک یہودی عورت تھی اس نے دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے وہ زہر کی وجہ سے نہیں ہوا۔ حضور کے اوپر تو کالا جادو بھی کرا دیا گیا تھا، کالا جادو بھی ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا توڑ بھیجا۔ زہر بھی دیا گیا تھا لیکن اس سے نہیں ہوا۔ کہ سرکار گوھر شاہی کو بھی اہل خانہ نے زہر دیا؟ سرکار گوھر شاہی کو اہل خانہ نے زہر نہیں دیا، وہاں جو خاص لوگ رہتے تھے ماننے والے، ان میں سے ایک بندے نے دینے کی کوشش کی۔ اہل خانہ نے بھی سرکار گوھر شاہی کو بہت دکھ دیے، ہاں بہت دکھ دیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اہل خانہ کا کام ہی کیا ہے، ان کی نظر میں عزت تھوڑی ہوتی ہے۔ ابو الحسن خرقانی ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ایک آدمی ان کی شہرت سن کے ان کے گھر گیا، آپ گھر پہ نہیں تھے، اس نے دستک دی دروازے پہ اور کہا کہ یہاں پر ایک مرد قلندر جو ہے مقیم ہے، میں ان سے ملنے آیا۔ ابو الحسن خرقانی کی بیوی نے کہا یہاں تو کوئی مرد قلندر نہیں رہتا، یہاں تو قلندر رہتا ہے۔ اچھا، وہ سوچنے لگا کہ شاید گھر کا جو ایڈریس ہے وہ غلط مل گیا، وہ گیا دوبارہ ایڈریس لے کے پھر آ گیا، کہنے لگا کہ ایڈریس تو یہی ہے جو میں آیا ہوں، تو میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی تم نام بتاؤ کون سے مرد قلندر کی بات کر۔ تو اس نے کہا ابو الحسن خرقانی، وہ آپ کے شوہر ہی ہے نا؟ ہاں وہ تو یہی رہتا ہے، لیکن تم نے کیا کہا کہ تم کو کس نے کہہ دیا وہ مرد قلندر ہے؟ وہ تو زندیق ہے ایک نمبر کا۔ اب وہ بدگمان ہو کے واپس جا رہا تھا، بدگمان ہو کے واپس جا رہا تھا۔ اب تھا وہ ازلی مومن، اسی لیے ابو الحسن خرقانی جو ہے اس کے گمان کو بھی بدلنا چاہتے تھے۔ تو وہ بدگمان ہو کے واپس جا رہا تھا، سامنے سے دیکھا کہ ابو الحسن خرقانی جو ہے وہ شیر کے اوپر بیٹھ کے آ رہے، تو فوراً بدگمانی چلی گئی، ارے نہیں یار یہ تو بہت بڑے واقعی شیر کو قابو میں کر لیا انہوں نے، شیر کے اوپر سواری کر بھاگے گئے۔ کہنے کہ حضور میں گستاخی کی معافی میں آپ کے گھر گیا تو آپ کی بیگم تو آپ کو برا بھلا کہتی، تو آپ نے کہا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ اپنی عاقبت خراب کرتی ہے، ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، ہمارے کون سے مرتبے کم ہو جاتے۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ نے اس کو رکھا ہوا کیوں اپنے گھر میں، چھوڑ دیں اس کو۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس کی برائی کرنے کی وجہ سے ہمارا نفس قابو میں رہتا ہے، تو ہم اپنے نفس کو خود تزکیہ کرنے کے بجائے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے گھر پہ تاکہ یہ ہمارا تزکیہ خود ہی کرتی رہے۔ اب تو لوگ بڑے بڑے باتیں سناتے ہیں بی بی عائشہ کے بارے میں، لیکن انہوں نے بھی کوئی کم تو تنگ نہیں کیا، اتنا تنگ کیا کہ ایک دفعہ
مولا علی نے حضور کو یہ بات کہی تنگ آ کے کہ یا رسول اللہ آپ اسے طلاق دے دیں. وہ سامنے پیچھے سے آ کے سن لیا اس نے. اس وقت سے عائشہ کا بغض جو آگے چل کے جنگ تک چلا گیا کہ بھائی یہ مجھے میری طلاق کروا رہا تھا. جبین ریاض دارالسلام ٹنزانیہ. گور شاہی مرحبا. Quite often in Sarkar's talks, I have noticed him blow out his breath. Sometimes it happens in a very subtle way, so subtle one might overlook unless paying close attention, while at the other times it's more prominent. I've also observed this in Sarkar's images, where at times it even feels as though the images themselves are exhaling breath. Often I noticed this during live mahfil as well. I was wondering, could there be a divine secret behind this breath? If I am not mistaken, there is an ayah in the Quran where Allah mentioned Jesus blowing his breath into clay words, bringing them to life. From Sarkar's teachings, we also learn that the human soul is a manifestation of God's breath. This makes me curious. What is the secret of the breath? Does it have to do with giving life to something, either spiritually or otherwise? Yeah, it could be one of the reasons. This breath is associated in giving life, a spiritual life to the hearts, spiritual life to the souls. And also, the main cause of this pattern of breath is because Sarkar has Jussa Tawfiq Ilahi and Tifl Nuri as well. So there is a constant switch between different personalities trying to speak. So when this happens, maybe half the sentence is said by Sarkar and the rest is completed by the representative of God, Jussa Tawfiq Ilahi in Sarkar. Now this is not just a breath. This breath sounds like word Allah. When Sarkar, during speech, there is a sound that comes out involuntarily, and then that's not just breath. It says Allah, Allah. When Sarkar finishes the sentence, then it comes. یہ طفل نوری، either طفل نوری اور جسہ توفیق الہی، آپ لوگوں نے سنی ہے نا؟ نکلتی ہے اللہ. اور جو میں نے بھی باتیں کہی میاں بیوی والی، اس سے آپ ناراض تو نہیں ہوئے کوئی؟ اچھا ہے، اپنے گھر میں شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ پیار محبت سے رہو، عزت دو. میں جو ہے نا، میں پتہ نہیں کیوں آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آتی ہوگی کہ میں بار بار یہ کیوں کہتا ہوں کہ بیوی کو محبت نہ ملے عزت ضرور دو، کیونکہ محبت کا تو آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ تو سب آپ کی بکواس ہے.
کہ آپ کو محبت ہے, آئی لو یو. دس از بلشٹ. سرکار نے فرمایا نا جو زبان سے آئی لو یو بولتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں. تو محبت کو چھوڑو, عزت لو, عزت دو. اگر بیوی کو عزت دو گے تو ظاہر ہے وہ بھی عزت دے گی. عزت, رسپیکٹ. کیونکہ جب رسپیکٹ چلی جائے گی نا تم لوگوں کے رشتے سے, پھر گھر تباہ ہو جائے گا. ہمارے انڈیا پاکستان میں تو بڑا معاملہ ہوتا تھا عزت کے نام پر. آپ کو معلوم نہیں ہے, پاکستان ہندوستان میں شوہر کی اتنی عزت ہوتی تھی کہ بیوی کبھی اس کا نام نہیں لیتی تھی زبان سے. مننے کے ابا بولتی تھی, مننے کے ابا, منی کے ابا. یہ عزت تھی نا. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا تھا امی کو, والد صاحب آئے ہوئے ہیں تو وہ فرش پہ اوپر دوپٹہ ڈال کے بیٹھ جاتی تھی. اچھا, میں بڑا شرارتی ہوا کرتا تھا, تو جب میں یعنی ہائی اسکول میں تھا تو میں نے اپنی امی کو کہا, میں نے یہ کیا ڈرامے بازی ہے آپ, دوپٹہ ڈال کے جب وہ آتے ہیں تو آپ بیٹھ جاتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ہم کیسے پیدا ہوئے, پھر آپ دوپٹہ ڈال کے بیٹھ جاتی ہیں. اس طرح کی باتیں میں نے ان کو کی. تو نہ نام لیتی تھی اور نہ ہی گھر والوں کے سامنے وہ سامنے پلنگ کے اوپر بیٹھتی تھی. اتنی عزت تھی. اب تو نہیں ہوگی یہ چیز, اب تو یہ قصہ پارینہ ہو گیا ہے نا. لیکن عزت کا لیول یہ تھا. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا پاکستان میں, ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے, 35-40 سال پہلے کی بات. تمہارے پشاور میں بھی تھا, نام نہیں لیتے تھے شوہر کا, گناہ سمجھتے تھے, بے عزتی. کتنی جلدی بدل گیا وقت. تم لوگوں کو کیا لگتا ہے عزت کی ضرورت ہے میاں بیوی کے ریلیشن میں یا نہیں؟ ٹو گیو ریسپیکٹ. اچھا, ڈیمانڈ نہ کرو کہ ہاں ہاں اس کو عزت کرنی چاہیے میری, یہ ڈیمانڈ نہیں کرو. سب سے پہلے آپ نے اس کو عزت دینی ہے, تو خود بخود آئے گی. پھر آپ چھوڑو, آپ عزت دو. یو گیو ریسپیکٹ انکنڈیشنلی. ایک دوسرے کو رسپیکٹ دو گے تو بڑا اچھا ہو. کیوں بھائی, دینی چاہیے بیوی کو رسپیکٹ یا نہیں؟ منیب تیرا کیا خیال ہے؟ تو کیا چوز کرے گا, محبت یا عزت؟ ہے نا, یہ تو ضروری ہے نا. یہ محبت کو تو پتہ نہیں جھوٹی ہے سچی ہے, لیکن عزت تو ضروری ہے. جیڈی تیرا کیا خیال ہے؟ اگر بیوی کو عزت دیں لیکن پاکستانی مردوں میں یہ نہیں ہے کہ ہاں میں عزت دوں, اس کو میری عزت کرنی چاہیے. یہ مروا دیتی ہے بات, انانیت ہے یہ. اکثر لوگ تو یہی کرتے ہیں نا, وہ اس بات کو جو ہے نا اپنی حد تک سمجھتے ہیں کہ وہ بیوی کو عزت سے بلائیں. وہ کہتے ہیں لے میں مرد ہوں, سبحان اللہ, مرد ہے فرعون ہے تو. اور دوسرا یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو دھمکیاں دیتے ہیں طلاق کی,
بڑا بڑا برا یہ رویہ ہے نا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں طلاق دے دوں گا، یہ اللہ کو پسند نہیں. اس طرح کی باتیں کرنے سے گھر سے جو ہے رحمت چلی جاتی ہے. فرید بھائی، آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی شادی کو کامیاب کرنے میں، میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے میں سب سے بڑی چیز کیا ہے، اور کون سی چیز ہے کہ جس سے ان کے درمیان رکھنا پڑ جاتا ہے، دلوں میں رنجشیں آ جاتی ہیں، کس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ عابد صاحب سے بھی، اس کے بعد امجد بھائی سے بھی، پھر آپ سے بھی پوچھیں گے. جسے میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے سرکار کا فرمان ہے نا کہ عورت میں ایک حصہ عقل ہوتی ہے اور حصہ عشق ہوتا ہے. تو اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں گے اور کوئی خاتون کو یہ بات کرتی سمجھ جاؤ یا عقل کم ہے تو سن لو، اس سے بحث نہ کرو، تو وہ ایک طرح کا یہ ہوگا کہ بات آگے نہیں بڑھے گی. تو آپس میں جو ہے نا سمجھ جائیں کہ جتنی عقل ہے اتنی بات کی جا رہی ہے. تو یہ کہ ان کو اس سرکار کے فرمان کے مطابق جو ہے نا، تو جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ عزت دو، یعنی ان کی رسپیکٹ کریں، ان سے پیار اس سے بات کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اچھی زندگی گزرتی ہے. دیکھو قرآن شریف میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا. جی ہاں. تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی بیویوں کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ان کو دنیا کی آسائش چاہیے تو ان کو تھوڑا بہت تحفے تحائف دے کے رخصت کر دو عزت کے ساتھ، ہے نا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عزت یعنی ان کو طلاق دے رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو تحفے تحائف دے کے عزت سے رخصت کر دو. اب طلاق دیتے وقت بھی عزت سے رخصت کرنا ہے تو پھر جو برقرار شادی ہے اس کے اندر کتنی عزت کی ضرورت ہوگی، ہے نا. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہی ہے کہ صحیح ہے، اگر عورت زیادہ بول رہی ہے تو خاموشی اختیار کر لیجیے. مرد کو کون سی بات عورت کی بری لگتی ہے؟ مرد کو جب وہ بدتمیزی سے بات کرتی ہے. اچھا، تو یہ اپنے پاکستانی ہندوستانی لوگوں میں یہ ہے، عورتیں بدتمیزی سے بات کرتی ہیں. ہاں، یہ جی ہاں، یعنی یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کا فرمان ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. صحیح ہے. تو اس لحاظ سے اگر وہ اس قرآن کی تعلیم کو مانتی ہیں اور سمجھتی ہیں تو اس کا پاس کرتے ہوئے. نہیں، اس کو مانتا کوئی ہے، پریکٹیکلی کوئی نہیں مانتا. پریکٹیکل نہیں مانتا، اس کو پریکٹیکلی کوئی نہیں مانتا. نہیں مانتا، ایسی بات ہے. تو اس کو بھی اگر مد نظر رکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب سے بات کریں. کوئی بات کرنی ہے، سمجھانی ہے، اپنی بات کرنی ہے تو اس کے لیے بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. نازیہ کو بھی یاد ہوگا، شاید نہیں یاد ہو، ہمارے گھر میں بھی امی ابو کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے. تو وہاں ہم نے کیا دیکھا، امی کی زبان چلتی تھی، ابو کے ہاتھ چلتے تھے، اور ہمارا دماغ چل گیا. وہ امی چپ ہی نہیں ہوتی تھی. اثر پڑتا ہے بچوں پہ. وہ بچوں کا کیا اثر پڑے گا، سب ایسے ہی لگتا تھا کہ پتہ نہیں یار ہم اس گھر میں کیوں پیدا ہو گئے. کیونکہ بہت لڑائی جھگڑے ہوتے تھے ان کے. جی. وہ بولتی رہتی تھی، تانے دیتی رہتی، تو وہ اٹھا کے سالن بنا رہی ہیں، وہ اٹھا کے پورا مار دیتے. ایک دفعہ جو ہے نا مجھے تو غصہ آ گیا، ان کی لڑائی جھگڑا ہوا، شب رات کی رات تھی، وہ حلوے وغیرہ یہ بنا رہی تھی، وہ انہوں نے سارے حلوے اٹھا کر کے نالی میں ڈال دی. تو میں نے اپنے ابا کو بولا کہ یار اس کے اوپر فاتحہ وغیرہ دینی تھی، آج شب برات ہے، یہ کیا کیا آپ نے غصے میں؟
وہ مجھ بھی ناراض ہونے لگے. میں نے بولا آپ ناراض ہو جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہو آپ، یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ بچے آپ کے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو ابھی تک جو ہے نا ایکسائٹمنٹ نہیں گئی ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی. اس طرح ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. جیسے ان کا یہی مسئلہ تھا. امی کی زبان بہت چلتی تھی، تم کو یاد ہے، جھوٹ نہیں بول رہا میں، ہماری امی کی زبان بہت چلتی تھی، کیونکہ وہ پاندان بھی ساتھ رکھتی تھی نا. چھالیاں کاٹتے کاٹتے لوگوں کے دل بھی کاٹنے لگی وہ. زبان بہت چلتی تھی اور ابا کے ہاتھ بہت چلتے تھے. تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اکثر گھروں کا یہی مسئلہ ہے کہ عورت کی زبان چلتی ہے کینچی کی طرح، مرد کے پھر ہاتھ چلتے ہیں. حالانکہ دونوں غلط ہیں، نہ عورت کو زبان چلانی چاہیے، نہ مرد کو ہاتھ چلانے چاہیے. دونوں غلط ہیں، دونوں غلط ہیں. لیکن اب وہ اگر عورت زبان چلانا شروع کر دے تو مرد کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے نا، پھر اس کو پھر ہوش نہیں رہتا. پتہ نہیں یہ صرف ہمارے ہی گھروں میں تھا، یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. جیسے کوئی یونیورسٹی کالج سے پڑھ کے آئے دونوں میاں بیوی، ان کے اندر بھی اس طرح کا ہوتا ہے یا صرف ہمارے ہی گھر میں ہوتا تھا؟ ایک وجہ تو میرے خیال سے فائنینشیل پرابلمس ہوتی ہیں جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا. نہ، ہمارے گھر میں تو کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں تھی. ابا کی اتنا بزنس تھا، مکان کرائے پہ چڑھائے ہوئے تھے ان کو کیا پریشانی تھی؟ گھر بیٹھ کے چارپائیاں توڑتے تھے وہ. ادھر ادھر سے مکان کرائے پہ دیے تھے، اس کے پیسے آتے تھے، دکان بھی تھی، سب کچھ تھا. فائنینشیل ٹربل کہاں تھی ان کو؟ ان کو غصہ تھا، غصے کا پرابلم تھا. جی، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے غصے کا پرابلم. جی. اچھا، وہ یعنی ان کی لڑائی جھگڑے بھی بڑے ہی عجیب و غریب ہوتے کہ بھئی تم نے کبھی میرا نہیں سوچا، تم اپنی بہنوں کا سوچتے ہو، اپنی بہنوں کو دیتے رہتے، بھرتے رہتے ہو. اس طرح کی باتیں کرتی تھی وہ. ہاں، تم اپنے کمایا اور کبھی میرا نہیں سوچا، کبھی میرے لیے یہ لا کے نہیں دیا، وہ لا کے نہیں دیا. کیونکہ ہمارے ابا نے وہ بہنوں کی شادی خود کما کے خود کی، کیونکہ ہمارے جو دادا تھے وہ تو مجذوب تھے، وہ حالت جذب میں رہتے تھے، اس لیے ابا جو ہے وہ حالت قہر میں رہتے تھے. دو تین بہنوں کی شادیاں ابا نے کی. اب چونکہ بہنوں کی وہ بہنیں ساتھ ہی رہتی تھی، بہنوں کی شادیاں انہوں نے کی تو وہ کماتے رہتے تھے. اس کے بعد جو ہے پھر ہر سال کوئی بھی تہوار آئے وہ بھر بھر کے بہنوں کو بھیجے. اچھا، وہ اللہ کا اتنا شکر تھا کہ ہماری جو پھپھو تھی وہ بھی انسان کی بچی نہیں تھی. ہاں نا، ان کو یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے. اور ان کے حالات تو بڑے اچھے، لاکھ پتی کروڑ پتی لوگ وہ بہنیں جو تھی. تو یہ نہ کریں اس سے ڈیمانڈ، اس کے بھی گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے خاندان کا سوچتے ہیں، اپنی بہنوں کا سوچتے ہیں، اپنے بھائیوں کا سوچتے ہیں، اور بیوی بچوں کو سمجھتے ہیں یہ تو ایسے ہی آ گئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے. اصل تو میرے اوپر حق جو ہے میری بہنوں کا، میرے بھائیوں کا، میری ماں کا، میرے باپ کا ہے. باتیں وہ جو ہماری امی کہتی تھی نا، جو زبان چلاتی تھی یوں کر کے، باتیں وہ صحیح کہتی تھی، باتیں تو صحیح تھی ان کی. لیکن جو کوئی بھی بات ہو تو کوئی ان کے لیے جو ہے نا کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا تھا لڑائی جھگڑے کرنے کا. کہ اب جب شبرات آ گئی ہے، اچھا بھائی پچھلی شبرات تو تم نے وہاں بھجوا دیا تھا، اس شبرات کو کہاں بھجواؤ گے؟ اچھا ہمیں ہی دو گے؟ میں نہیں مان رہی. اب اس پہ لڑائی ہو گئی. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ بدتمیزی جو اگر عورت کرتی ہے تو وہ پھر
معاملات کو جو ہے سنگین بنا دیتی ہے۔ اور کچھ کہیں گے امجد بھائی، آپ کیا فرمائیں گے؟ خیر آپ کو تو لڑائی جھگڑے کا تجربہ ہی نہیں ہے، آپ کیا ہدایت دیں گے؟ صحیح، جو اصل بات آپ نے فرمائی ہے ہاں کہ میاں بیوی کے درمیان میں عزت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے یا آپ کے عمل نے یا آپ کے الفاظ نے تانا زنی، تشنا اور کچھ ایسی باتیں جس کی وجہ سے آپ کی عزت مجروح ہو جائے اس کے سامنے، تو میرا خیال ہے کہ پھر یعنی کہ دراڑ پیدا ہو جاتی ہے اس میں۔ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام دوستوں سے، تنظیمی بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے آپ کی عزت ان کی نظروں میں کم ہو یا ان کی عزت آپ کی نظروں میں کم ہو۔ یہاں تک کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی، یعنی کہ میں ذاتی طور پر یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ اونچی آواز میں بھی آپ اس سے بات نہ کریں۔ اگر آپ، اور پھر بیوی اگر ہے تو اس کو کوشش کریں کہ بحیثیت ایک دوست کے نبھائیں، دوستی ہو اس کے ساتھ، کہ یاری ہو اس کے ساتھ۔ اب اگر وہ دوستی یاری کی جو زبان ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہو پھر کیا کریں؟ ہاں صحیح جی، اب یہ ہر گھر کا ایک الگ کیس ہے، ہر عورت کا ایک الگ، ہر بندے کا ایک الگ مزاج ہے۔ اور اب جیسے میں نے شروع کے اندر جب میری شادی ابھی یاری دوستی والی کہانی تو معقول لوگوں کے اوپر فٹ ہوتی ہے نا، ہے نا؟ تو میں نے اپنی وائف کے ساتھ ایک بات ڈسکس کی کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی اختلافی بات ہو، تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے نا بیڈ پر آ کر ڈسکس کریں، یعنی گھر میں اپنی والدہ کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، کسی بھی جگہ پر میری کوشش تھی، اور میں اس پر کافی حد تک وہ رہا۔ اور جب آدمی آ کر بیڈ پر ریلیکس ہو جاتا ہے تو جتنا بھی غصہ دن بھر کا، یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس قانون کو بنانے کے باوجود بھی کہ ابھی ہم لوگ اپنی باتیں جو ہیں اپنے بیڈ روم کے اندر اپنے بیڈ کے اوپر ڈسکس کر لیں گے، وہ نوبت ہی نہیں آتی تھی کہ وہ سارا مسئلہ جو تھا نا وہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ دوسری ایک بات جو مجھے تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے کہ بچوں کے سامنے نا کبھی بھی آپس کے اندر اختلافی باتیں یا لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی بھی صورت میں نہ کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ اس سے بچوں کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ غلط اثر بیٹھتا ہے، اور آپ کی خود کی بھی عزت جو ہے نا بچوں کے سامنے کم ہو جائے گی اس میں۔ تیسری ایک اہم بات جو میرے لیے جو ہے میری زندگی کے لیے بڑی اہم ثابت ہوئی، وہ یہ تھا کہ سیدی کی نظر، سیدی کا کرم، کہ ہم لوگوں نے ہم مزاج رہے، ہم نظریات رہے، کہ آپ کی بیگم یا آپ کی جو شریک سفر ہے، شریک حیات ہے، اس کا نظریہ اور آپ کا نظریہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ رب کی راہ میں چل رہے ہیں، اور پھر یہ تو بہت بڑی نعمت ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو ساتھ لے کر چلیں، نہیں کچھ ایسا کریں کہ آپ دونوں کے درمیان جو نا نور کا لیول برابر رہے۔ جس طریقے سے آپ مشن کے اندر مصروف ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی وائف بھی مشن کے اندر مصروف ہوں، ان کو کچھ اس طرح سے پروموٹ کریں یا موٹیویٹ کریں کہ وہ آپ سے پیچھے نہ رہیں مشن کرنے میں، اس محفل میں آنے میں آپ سے وہ پیچھے نہ رہیں۔ اگر یہ بات میں کہہ دوں کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے یہ محفل، یہ مشن آپ دونوں ساتھ ساتھ چلائیں، تو سرکار کا بڑا کرم ہوگا، سرکار کی نظر ہوگی، سرکار کی رحمت نازل ہوگی، بے شک۔ تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تھینک یو۔ اب فرید بھائی کے بعد ہم رضوان کو انوائٹ کریں گے۔ وہ جیسے کہ آپ نے فرمایا نا، جو خواتین جب اپنے گھر میں اگر ضرور کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، یعنی نور کی جتنی بہتات ہوگی نا تو وہ بڑا کرم ہوگا۔ جی، یہ جتنا نور ہوگا نار نکلے گی، صحیح بات، پھر وہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ نہیں آئیں گی۔ بالکل صحیح بات۔ ہاں بھائی مائک ہے رضوان۔ ہاں رضوان، تم بتاؤ کہ تمہاری نظر میں جی صحیح، گھروں میں جو اکثر لڑائی ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، اور اگر اس لڑائی کو اوائڈ کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ جی صحیح، میرے خیال سے زیادہ تر لڑائی شک کی وجہ سے ہوتی ہے، اور
عورت کی زبان چلانے کی وجہ سے ہوتی ہے. مرد شک کرتا ہے، عورت زبان چلاتی ہے. یہ زبان والی جو ہے کہانی جی زیادہ وائڈ اسپریڈ ہے. جی. اچھا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی صحیح میرے خیال سے دونوں کوشش کریں، عورت نہ زبان چلائے، اور اگر چلا لیتی ہے تو پھر یعنی مرد تھوڑا برداشت کر لیں. لیکن برداشت نہیں ہوتا جب عورت ویسے زبان چلائے نا. اچھا، عورت پہل کرتی ہے زبان چلانے میں یا مرد مارتا ہے پھر چلاتی ہے زبان؟ یہ میرے ذہن میں سوال آیا نا، کیا پہلے عورت زبان چلاتی ہے یا پیٹنے کے بعد؟ ایسے ہی سوال. پہلے ہاں، یہ بات تو ہے، خواہ خواہ کوئی کیوں مارے. ویسے صحیح ایک اور بھی بات ہے. ہاں یہ فرید بھائی نے بات بولی ہے کہ ہوتی ایک کم عقل ہے، لیکن سمجھتی اپنے کو اب خود کو جو ہے نا بہت سمجھدار سمجھتی ہیں، ہاں عقل مند سمجھتی ہیں. پھر کئی دفعہ اس بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے کہ یار آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے نہیں کرو، تو آپ یہ سمجھ رہی ہو کہ آپ زیادہ جانتی ہو. اس بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے. مردوں کو گھریلو کام میں کتنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے، یہ بھی سبب ہوتا ہے آپس میں اختلاف. ہاں بالکل ایسے ہے، آپ کیا کہتے ہیں، مطلب جو بالکل ایسے ہے. مرد نظر آتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بلکہ ہمارا سب سے پہلا جھگڑا ہی اسی بات پہ ہوا تھا. اچھا، جی. تو یہ تم کہتے ہیں کہ برتن دھو. نہیں، وہ سیدھی کیا ہوا کہ شادی کا دوسرا دن تھا اچھا کہ تیسرا دن، تو سرکار تشریف لے کے جا رہے، تو سرکار نے مجھے بلایا اور اسے بلایا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اچھا تم دونوں نے مل کے کھانا بنانا ہے. اوہو واہ. اچھا یہ سرکار نے فرما دیا، اب سرکار تشریف لے گئے. اب اس نے مجھے بولا کہ آؤ کھانا بناؤ. حالانکہ سرکار نے مجھے فرمایا تو دور میں جو ہے نا دماغ کام نہیں تھا کرتا. میں اس کو بولا کہ نہیں، سرکار کا مطلب ہے کہ تم بناؤ. تم نے انٹرپریٹیشن کی. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو خیر دوسرا دن تھا، تیسرا دن تھا، تو جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہو گیا جی اسی بات پہ کھانا بنانے میں؟ جی. اوہو. لیکن حیرت کی یہ بات ہے کہ میں خاموش رہا اس وقت پہلے جھگڑے میں. اچھا یار ایک بات ہے، دونوں میاں بیوی جوان ہوں تب تو انبن لڑائی جھگڑا جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہے. اب جب دونوں 50 55 کے 60 کے ہو جائیں اس وقت تو کام ڈاؤن ہو جاتے ہوں گے نا، میلو ڈاؤن ہو جاتے ہوں گے. ہاں، کیونکہ بچے تو اٹھا کے آپ کو باتھ روم میں لے جائیں گے. شاید اسی وقت کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہے. جی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں 50 55 کے بعد بھی جو ہے وہ لڑتے جھگڑتے رہتے. یہ عمر کے ساتھ ساتھ میلو ڈاؤن نہیں ہو جاتے لوگ، زہر دب نہیں جاتا اور بڑھ جاتا. ظاہر شاہ کوئی نئی کہانی لے کے آتا ہے. تو رضوان ہونا کیا چاہیے پھر ان کو حالات کو سدھارنے کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ عورت کے پاس تو عقل کم ہوتی ہے، مرد زیادہ عقل مند ہے، تو پھر مرد کے پاس کیا حکمت ہے گھر کو بچائے رکھنے کے لیے کہ گھر تباہ نہ ہو، حالات خراب نہ ہو؟ مرد کو کون سی حکمت اختیار کرنی چاہیے؟ میرے خیال سے کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں جھگڑے نہ ہوں.
کوشش کرتے ہیں لیکن پھر ایک دم سے بندہ برداشت کرتا رہتا ہے پھر ایک دن پھر دوبارہ سے ایک دم سے دھماکہ ہو جاتا ہے. تو اس وقت پھر مشکل ہو جاتا ہے جی کنٹرول کرنا غصے اس ٹائم پہ کنٹرول ہو جائے. دیکھو صحیح ہے سرکار کی نظر ہو تو تبھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور بھائی آپ کچھ مشورہ دیں گے؟ موضوع تو پتہ ہے آپ کو کیا چل رہا ہے. سر ایک وجہ میں سوچ رہا تھا کہ مزاجوں کا فرق بھی ایک وجہ بن جاتی ہے. یعنی مزاج اگر الگ ہو، دونوں کی ترجیحات الگ ہوں، ہاں وہ بھی پھر کنفلکٹنگ ایک سچویشن پیدا کر دیتا ہے. آپ کی ترجیح الگ ہے، اس کی ترجیح الگ ہے. یہ بات تو ہے. اور دوسری بات جس طرح برداشت کی بات کہی، تو برداشت جو کی جاتا ہے تو اس میں ایک چیز اور دیکھی کہ اگر برداشت کریں آپ، یعنی چپ رہیں، تو پھر وہ ٹیکن گرانٹڈ سمجھ کے وہ پھر یعنی دوسری سائڈ سے یعنی ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے. یعنی بجائے اپریشیٹ کرنے کے کہ جی یہ بندہ چپ رہا، وہ اور ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. برداشت کرنے کا یہ بھی ہے. یعنی اگر مرد خاموش ہے ہاں تو وہ کسی بھی وجہ اس سے کو حق سمجھ لیتی ہے، پھر وہ اور زیادہ. اور جو آپ نے کہا کہ 50 سال کے بعد کیوں لڑتے، وہ میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے کہ 50 سال کا بوجھ جمع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اور زیادہ جو ہے وہ وجہ صاف ہونے کے ظاہر ہے بوجھ 50 سال کا جمع کیا ہوا ہے انہوں نے. میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ترجیح کا تذکرہ کیا تھا غفور بھائی نے کہ جب ترجیحات دونوں کی ایک ہی ہے، نہیں مزاج کا کہا تھا یا ترجیح کا کہا کے علاوہ بھی اور ظاہر ہے وہ پریفرنسز الگ ہو گئے نا. نہیں الگ کیوں ہو گئے جب دونوں کی ترجیح یہ ہے کہ ہم دونوں نے زندگی کے سفر کے اندر ہماری منزل سرکار کے قدم ہیں، ہم دونوں کی ترجیحات سرکار کے قدموں میں پہنچنا ہے. پھر تو جب اس نے بھی یہ بات ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے، آپ نے بھی یہ بات ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ بھائی زندگی کا اختتام جو ہے وہ یہاں ہونا ہے، ہماری منزل یہ ہے، ہماری ترجیح یہ ہے، تو پھر یہ تو روحانی اسپیکٹ ہو گیا نا. ظاہر ہے زندگی جب روزمرہ کی آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں ہر جگہ تو روحانیت نہیں نا، دنیاوی کئی سارے معاملات ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے جس طرح ایک بندہ ہے جاب کرتا ہے، 8-10 گھنٹے اپنے لگا کے آتا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کھانا اس کو ملے گا، کوئی سرو کرے گا. اب وہاں یعنی بالکل ہی آپ کو رسپانس ہی نہیں، کھانا بھی جو ہے وہ آپ پھر ہوٹل سے لے کر آئیں. 1 یا 2 دفعہ تو آدمی کر لیتا ہے، لیکن اگر لگاتار ہو تو پھر بندہ ایک بیزار ہو جاتا ہے آخر میں. کیونکہ یعنی آپ سارا دن آپ نے کیا کیا، اور وہ 1-8 دفعہ بھی چل جاتا ہے، کئی 8-10 دفعہ بھی چل جائے، لیکن اگر ایک لگاتار روٹین بن جائے، روٹین روزانہ کی کہانی، تو پھر وہ انسان پھر ایک دن بیزار ہو جاتا ہے. پھر وہ روحانیت ظاہر ہے جس طرح امجد بھائی کہہ رہے ہیں، پھر وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے. اگر ہم گلشن کو کہیں کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو بتائے، یہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے میاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ تمہاری بھی کبھی لڑائی ہوئی ہوگی، تو کون سی بات ہے جس سے جو ہے ٹریگر ہو جاتی ہے؟ دیکھو اب بھی فرزانہ ادھر منہ کر کے یوں کر کے ہنس رہی ہے. مجھے پتا کیا لگا اس سے کہ تیرے گھر میں اس نے لڑائی کروائی ہے، تبھی یوں کر کے ہنس رہی ہے کہ کہیں میرا نام نہ لے دے. چلو بتاؤ. بس لڑائی جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، اور ہے بھی، یہ نہیں کہ نہیں ہے اور ہوں گے، وہ تو ہوتے رہتے ہیں. میرا جو اپنا ہے وہ یہی ہے جو بھی ہے کہ صرف اور صرف ایک عزت ملنی چاہیے عورت کو، جو صرف عورت کو، مرد کو بھی ملنی چاہیے. اچھا یعنی میوچل، دونوں کو ایک دوسرے کو دینی چاہیے عزت. مگر کہیں نہ کہیں اگر جھگڑے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر زندگی گزرتی جاتی ہے اور جب 30 سال شادی کے ہو جائیں اور پتہ چلے یہ کہ ایک سائڈ پیس سائڈ جیسے کہ کیا مطلب سمجھا نہیں میں، مطلب یہ کہ سیدھی سائڈ چینج کا کیا مطلب سائڈ میں رکھی ہوئی کوئی شے، کوئی عزت نہیں، پوری زندگی اگر اسپینڈ کر دی ہے چھوڑ چھاڑ کے، اور اسے اہمیت نہ ملے، عزت کی صرف عزت نہ ملے،
اور یہ چیز تکلیف دیتی ہے، اور یہ چیز تکلیف بہت دیتی ہے. تو تمہاری تو لو میرج تھی. نہیں سیدھی، لو میرج تو پسند کہہ سکتے ہیں مگر لو میرج نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لو میرج کا مطلب نہیں پتا تھا مجھے. نہیں تو نے تو مجھے اتنے قصے سنائے تھے، سلیم آئے، یہ کیا وہ کیا، شاہ جہان پور گئے، اتنی مصیبتوں سے جی میرے لیے جان کی بازی لگا دی. اب تو کریے لو سٹوری نہیں ہے سیدھی. محبت تو وہ ہے سیدھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہے، اگر سچی ہو تو. اگر سچی ہو تو. تو سچی محبت ہے کہاں دنیا میں؟ محبت تو یہ ہے کہ اگر محبت ہے تو ایک دوسرے کے لیے تو وہ تو پروان چڑھتی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے. مگر ہاں یہ بات تو صحیح ہے. جی اگر محبت نہیں ہے تو پھر وہ رشتوں میں تناؤ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور عورت کے اندر بھی کمی ہوتی ہے اور مرد کے سب اندر. سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ میری نظر میں میاں بیوی کے بیچ میں امن و امان رہے، اس کے لیے گھر کا ماحول صحیح یہ رہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ مرد کو کیا کرنی چاہیے، عورت کو کیا کرنی چاہیے؟ ایک دوسرے پہ بھروسہ، ٹرسٹ اور عزت. کس معاملے میں؟ پیسے کے معاملے میں ٹرسٹ کرنا چاہیے، ہر معاملے میں ٹرسٹ کرنا چاہیے، ہر معاملے میں ٹرسٹ کرنا چاہیے، ہر معاملے میں. ایک دوسرے سے مشورہ کریں، ایک دوسرے کو اہمیت دیں کہ تم میرے لیے اہم ہو، میں تمہارے لیے اہم ہوں. صحیح ہے. تو یہ ٹرسٹ جو ہے ہونا چاہیے بس. یہ جیسے کہ غفور بھائی نے بھی کہا نا کیا کہ 50 سال کا اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ تیرے اندر بھی ہو گیا جو چیز بھی ہے تو وہ سیدھی یہ چیز حقیقت بات ہے. یہ چیز میں نے بھی محسوس کی ہے کہ جیسے کہ ہم کوئی ایگزام دیتے ہیں، اس میں ہم فیل ہو جاتے ہیں تو وہ زندگی بھر کا تکلیف ہوتی ہے کہ یعنی کہ ہر چیز میں فیل ہو گئے. کوشش کی ہے سیدھی، بہت کی ہے، کرتی بھی ہوں، مگر اب خاموش ہو گئی ہوں. اچھا خاموش، سب چھوڑ دیا. خاموش ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب مایوس ہو گئی. مایوس مطلب خاموشی اچھی لگتی ہے. اب مایوسی ہو گئی نا کہ بھائی اب بولنے کا فائدہ نہیں ہے، کوئی سنے گا نہیں، تو مایوسی ہی ہو گئی نا. مایوس نہیں ہو سیدھی، بس آپ کا کرم ہے، کیونکہ ہماری یہ منزل، ہمارا مقصد ایک ہے ہم دونوں کا، تو اس لیے آپ کا کرم ہی ہے، اور آپ کرم فرماتے ہیں، ہم سب پر ہی کرم فرما رہے ہیں، اور ہمارے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بھی بہت حوصلہ ملتا ہے. سیدھی آپ بہت کرم فرماتے ہیں، ہم لوگ ہر طرح سے آپ ہم لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہماری فیلنگز کا، ہمارے جذباتوں کا بہت احساس کرتے ہیں آپ، اور ہم سب کو اس درد، جس درد میں ہم لوگ جی رہے ہوتے ہیں، تو اس درد کو آپ دور کر دیتے ہیں، اور ایسے کر دیتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف بھی تھی. اور یہ آپ کا کرم ہے سیدھی، جو آپ ہمیں نبھا رہے ہیں، اور ہمیشہ اپنے قدموں میں پناہ نصیب عطا فرمانا. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف آپ کے قدموں میں پناہ چاہیے. اچھا گلشن ایک بات بتاؤ، جی سیدھی، یہ جو بات مشہور ہے عورت کا مکر، یہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھی مگر کے بغیر تو عورت ہے ہی نہیں نا. بے شک. تو عورت اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے وہ مکر؟ سیدھی صحیح معنوں میں تو مجھے نہیں پتا کہ مکر کیا ہوتا ہے. مکر جیسے چال چالاکیوں کو کہتے ہیں مکر. اللہ اکبر. عورت مکر کے بغیر نہیں ہے اور تجھے معلوم نہیں ہے مکر کیا ہوتا ہے. یہ تو سرکار کا فرمان ہے نا کہ مکر کے بغیر عورت نہیں ہے، تو میں اس پہ یقین رکھتی ہوں کہ مکر تو ہے، ہم سب میں ہے، ہم سب مکر کرتے ہیں. یہ مکر کا مطلب کیا ہے؟ آپ سمجھا سکتے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں ہے نا، کیوں مولویوں نے تو قرآن میں آیا نا کہ یہ لوگ اللہ سے مکر کرتے ہیں، اللہ ان سے مکر کرتا ہے. تو انہوں نے جو ہے جب اللہ کے لیے استعمال ہوا مکر، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تدبیر کرتا ہے. لیکن ہم نے تو مکر جو ہے وہ منفی انداز میں سنا ہے کہ بھائی اگر کسی کو ہم بول دیں یہ بڑا مکار ہے نا جی، تو وہ تو ناراض ہو جائے گا. وہ اللہ تو اپنے آپ کو مکار بول رہا ہے اور ہم جو ہے جے جے کار کریں. اچھا اللہ خیر الماکرین، قرآن کہتا ہے اللہ سے بڑا کوئی مکار نہیں. جی جی، یہ قرآن ہے نا بھائی.
جی بالکل. اچھا ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں کہ ارے یار ظاہر شاہ بڑا مکار آدمی ہے, تمہیں اچھا لگے گا؟ ہے نا, نیگیٹو ہے نا. تو یہ اللہ نے کہہ دیا میں مجھ سے بڑا کوئی مکار نہیں, یہ کیا کر رہا ہے اللہ؟ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید مکر کا مطلب کچھ اور ہوگا, کیونکہ ہم نے جو اپنے لیا ہوا ہے مکار کا کیا مطلب لیتے ہیں ہم؟ مکار کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو سب سے زیادہ بڑا مکر کرنے والا ہوں, تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت عورتوں میں ہے, مردوں میں نہیں ہے. جب عورتیں کہتی ہیں کہ عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ عورت مکر کے بغیر نہیں ہے. سرکار نے جو جملہ فرمایا تھا وہ پورا جملہ یہ ہے, فقر کفر کے بغیر نہیں ہے اور عورت مکر کے بغیر نہیں ہے. یہ بات پوری ہو گئی. اب خواتین میں سے کوئی ہے جو بتائے مکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سائمہ تم بتاؤ. سائمہ جو ہے نا, انہوں نے سرکار کی خدمت میں بڑا وقت گزارا, تو سائمہ سے پوچھتے ہیں سرکار کی کچھ باتیں, اسی میں یہ بھی بتا دینا. گوشائی مروا. گوشائی مروا. یہ سائمہ باجی ہیں شکیل بھائی کی چھوٹی بہن, یہ ابھی فریش آف دا بوٹ ہے, پاکستان سے آئی. یہ سائمہ جو ہے یہ اس کی بادشاہت تھی کوٹری میں, اس کا طوطی بولتا تھا. ہاں, بڑے سرکار کے قریب اور بڑا اس نے اچھا وقت گزارا. سائمہ بتاؤ سرکار کی باتیں, کیونکہ یہ باقی جو ہے نا یہ سب کچھ جب سرکار کی باتیں ہوں تو یہ سب پھیکا پڑ جاتا ہے. یہ سب روحانیت سب جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. وہ جو سرکار کی باتیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر دل کو زندگی ملتی ہے. تو کوئی ایسا واقعہ 1 2 3 4 جو بھی ہے سرکار کے بارے میں بتاؤ. شاباش. سرکار سعیدی میں سرے گھاٹ سے اسٹارٹ کرتی ہوں. ہاں, میری سرکار نے جب میں چھوٹی تھی میری ڈیوٹی نا سرے گھاٹ پہ لگائی تھی. اچھا. ہاں, وہاں سے میں بچوں کو لے کر آتی تھی اور گھر لا کے ان کو نماز پڑھاتی تھی اور ذکر کرواتی تھی. واہ, بچوں کو. ہاں. اوہو. اور پھر سرکار نے وہاں لوگوں کو منع کیا تھا کہ اندر ہے نا کوئی اور نہیں جانا. پھر ہم نے سائمہ کی ڈیوٹی لگائی ہے وہاں پر. تو وہاں پر جو ڈاکٹر جمیل تھے نا وہ انہوں نے سرکار کو بتایا نہیں تھا اور خود سے جا کر وہاں پر لوگوں کو ذکر دینے لگ گئے تھے. اور پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا تھا اگر وہاں کوئی گیا نا تو وہ ان عورتوں کا ہو کر جائے گا, اور ان کے ساتھ وہی ہوا. کون سی عورتیں؟ مصر گھاٹ پہ سیدھی جو بازار حسن تھا نا وہاں ان عورتوں کو گھر پہ لے کر آتی تھی, بچیوں کو ان کی. اچھا. اور وہاں رابعہ بصری زون لگتا تھا. سرکار نے فرمایا تھا یہاں پر جو رابعہ بصری زون کی نا ایک عورت بیٹھی ہے اندر ہے, ہم نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. ہاں, تو وہ تم سے ملنا چاہتی ہے, ہمارے گھر والے تھے نا ان سے ملنا چاہتی تھی. تو سرکار نے جب سائمہ ان بچیوں کو لے کر آئے گی نا گھر پہ تو وہ پھر وہ عورت خود تمہارے گھر پہ آ جائے گی اس کے ذریعے. تو سرکار نے فرمایا تھا وہ عورت تمہارے گھر آ کے جا چکی ہے. واہ واہ. اور ڈاکٹر جمیل تھے اور محسن جی کے شوہر تھے, وہ دونوں اندر جاتے تھے. اور سرکار نے منع فرمایا تھا کوئی مرد اندر نہیں جائے گا. پھر ہم نے سائمہ کی ڈیوٹی لگائی لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. اور ڈاکٹر جمیل کا ایمان پھر خراب ہو گیا تھا سیدھی. ہاں. اور بتاؤ. تو ہمارے بارے میں تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں شکیل بھائی نے بتایا تھا. کیا کہا تھا؟ جب میری شادی ہوئی نا سیدھی تو اس کے بعد بیگم امینہ نے میری بہت بڑی دشمن بن گئی تھی. کیوں؟ میری شادی کے بعد میرے جو سسرال والے تھے نا بہت رشتے ہیں. اچھا. ہاں, تو میری نند جو تھی نا وہ میرے خلاف ہو گئی تھی فوراً شادی کے بعد. ہاں, کیونکہ اس نے جاتے ہی میری نند کو نا جو گولڈ کے ہار تھے نا بیگم امینہ کے گلے میں ڈال دیے تھے فوراً اتار کے.
3-4 ہار تھے، اس نے ان کے گلے میں ڈالے اور میں نے کچھ بھی نہیں دیا ان کو. میرے پاس چند انگوٹھیاں تھی ہاتھوں میں، وہ میں نے ان کو پہنا دی. اس کے بعد میرے جو بھی گھر میں مسئلہ ہوتا تھا نا، تو بیگم امینہ نا میری نند کا سائڈ لیتی تھی، اور وہ گستاخ ہے آج میری نند. اور سائیں وغیرہ ان کے گھر میں آتے، اور پھر سرکار کے نظر کرم سے خالد بہت فالو کرتے تھے اپنی بہن کو. مگر سرکار کی بہت بڑی نظر کرم ہوئی کہ خالد نے بالکل اپنی بہن کو چھوڑ دیا، وہ پھر آپ کی طرف آ گئے، کیونکہ انہیں سرکار وہ سائیوں کے اسٹائل پسند نہیں تھے بالکل بھی. اچھا. ہاں، انہوں نے آپ کو بہت، انہوں نے بولا یہاں سے سرکار آپ کو ملیں گے، اور ہم سب کو، ہماری پوری فیملی کو سمجھو خالد ہی لے کر آئے یہاں پر آپ کے پاس. خالد بھائی ہم کو سنتے تھے کیا؟ جی جی سیدی، ان کو وہاں کی ادائیں بالکل پسند نہیں تھی. جو ہماری گالیاں والی بھی سنتے ہوں گے؟ جی سرکار سیدی، اس میں ناراض نہیں ہوئے؟ سیدی کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. بہت بہت ایمان رکھتے ہیں آپ پہ. دیکھیں سب سے پہلے مصباح کو انہوں نے یہاں بھیجا ہے. اور کوئی بات بتائیں، سرکار نے کبھی غیبت کے بارے میں کچھ فرمایا تھا؟ جی سیدی فرماتے تھے سرکار بہت. اچھا. 96-97 کے بٹوین سیدی سرکار بہت کبھی کبھی اداس ہو جاتے تھے، بیڈ پہ لیٹے ہوتے تھے نا، تو فرماتے تھے ہمیں نا یہاں سے تم لوگوں کے درمیان سے جانے کا ہمارا دل نہیں کرتا، ہم تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتے، مگر ہمیں جانا پڑے گا، ہم تم لوگوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، اب تم لوگوں سے ہمارا دل لگ گیا ہے. اور کبھی کبھی سیدی جب یہ کیس وغیرہ چلے تھے تو کافی وہ مسئلے مسائل ہو گئے تھے، لوگوں نے بہت آنا کم کر دیا تھا، سرکار نے ملنا بھی لوگوں سے کم کر دیا تھا نا. تو سرکار فرماتے تھے یار آج میری دکان اچھی نہیں چلی. کوئی آتا نہیں تھا نا ملنے، تو سرکار مذاق فرماتے تھے. اور کوئی سرکار کی بات سناؤ. سرکار نے ایک دفعہ فرمایا سیدی کہ ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ یہاں پر اسی طرح ہوگا اور لوگ پتھروں کو پوجنے آئیں گے. ہم ان کے درمیان نہیں ہوں گے مگر لوگ پتھروں کو پوجنے آئیں گے. وہی ہوا نا، پتھر کو پوجنے سے مراد کیا ہے سمجھ گئے نا آپ؟ تو تم نے پھر ہماری گفتگو میں تعلیم میں کیا پایا؟ ایسی بات کوئی پائی جو سرکار کی تعلیم سے ہٹ کے ہو؟ نہیں سیدی، مجھے آپ جو بھی فرماتے کبھی آپ پوچھتے نا کچھ برا تو نہیں لگا، کبھی کوئی بات نہیں لگی نہیں سیدی، ہر بات سرکار سے ریلیٹڈ تھی. اچھا. ہر بات کوئی ایسی لگی نہیں کہ ہمیں ایسا لگے کہ یہ بات سرکار کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ بہت چھوٹی لگتی ہے، بہت بڑی باتیں ہیں سرکار کے لیے. اور کچھ بتاؤ. تم لوگ تو جانتی ہوں گی اس کو، ہے نا؟ ملاقات ہوئی تھی ان سے کوٹری میں؟ اچھا دوستی بھی تھی. اللہ اکبر. تو تم لوگوں نے اس سے کانٹیکٹ نہیں کیا، بتایا نہیں اس کو ایم ایف آئی کے بارے میں؟ گئے تھے؟ اس کے گھر بھی گئے تھے اور حیدرآباد بھی گئے تھے، اس کے گھر سارے حیدرآباد میں فیصل آباد میں سب جگہ ہم لوگ گئے تھے. لیکن اس ٹائم نا کچھ ان لوگوں کے ذہن پہ کچھ الگ ہی تھا، یعنی کہ ان لوگوں نے صحیح رسپانس نہیں دیا، سائمہ نے بھی رسپانس نہیں دیا، یہ بچوں میں لگی رہی. ہم اس سے بات کر رہے ہیں لیکن یہ بچوں کی طرف زیادہ دھیان لگا رہی، اگنور کر رہی تھی ہماری باتوں کو. اور جو ان کی امی کے گھر گئے تھے تو سیدھی انہوں نے تو اندر ہی نہیں آنے دینا چاہ رہے تھے وہ لوگ، لیکن ہم تو اندر زبردستی چلے گئے اور ہم نے بات شروع کی، لیکن کسی نے ہماری باتوں پہ دھیان ہی نہیں دیا، سنا ہی نہیں بالکل بھی. شاید وقت نہیں ہوگا نا ان کا، وہ جی سیدھی وقت مقرر ہوتا ہے نا. تم نے تو کھول کے جو ہے نا اس کی بےزتی کر دی، اب تو دوستی ختم ہو جائے گی. نہیں سیدی صحیح کہہ رہی ہیں. مگر سیدی جب امجد بھائی اور بنش آئے تھے نا تو خالد نے انہیں بہت رسپیکٹ دی تھی. خالد نے ہی بولا تھا ان کی بات سنو،
اچھا یہ بتاؤ غیبت کے وقت کیا تم کو محسوس ہوا جب غیبت کا واقعہ ہوا؟ سیدھی جب غیبت کا واقعہ ہوا نا تو دل مان ہی نہیں رہتا کہ سرکار ہم سے الگ ہو گئے. بالکل دل نہیں مان رہا تھا, ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا. اور 2008 تک میں اتنا روئی ہوں سیدھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا سرکار ہمارے درمیان ہے مگر میں سرکار سے دور ہوں. پھر 2008 پہ جب ملے نا سیدھی, ایک پرسکون زندگی میری جب سے شروع ہوئی ہے. 2008 تک میں اپنے آپ کو زندہ لاش سمجھتی تھی. ہماری گفتگو کبھی سننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی شروع میں غیبت کے بعد؟ وہی سیدھی میری شادی ہوئی تھی وہ سسرال والوں میں ہی لگی رہی. اچھا ہاں یہ ہو گیا ہڈوں میں اس میں. اوہو. تو پھر شکیل نے کب بتایا تم کو؟ شکیل کب بتایا تھا ان کو؟ جب میں آیا تھا نا MFI میں, میں نے بتا دیا تھا, کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا آپ کرم سے. تو پھر وہ اب ان کو کچھ ایسے وہاں غلط جو غلط لوگ تھے نا سرکار, تو وہ ان سے کنیکشن جا کے باتیں کرتے تھے, یہ ڈرے ہوئے تھے بہت. تو پھر وقت بھی تو ایسا تھا نا. ہاں یہ سرکار سب. ہاں تو الٹی سیدھی حرکتیں وہاں چل رہی تھی, عورتوں کے ساتھ مسئلے مسائل, یہ وہ جا کے الٹی سیدھی حرکتیں کرنا. وہ حیدرآباد میں؟ جی سرکار وہاں پہ تو ہو رہا تھا یہ مسئلہ, حرامی لوگ تھے. تو پھر میں نے ان کو لگا رہا. پھر ایک مرتبہ جب میں نے یہاں سے پیسے بھیج کے کمپیوٹر دلوایا تو اس وقت میں اس کو سمجھا رہا تھا ان کو, اور ایسا ہوا انہوں نے کمپیوٹر آن کیا اور یوٹیوب پہ وہ لگی اسپیچ, جس ٹاپک کو میں ان کو سمجھا رہا تھا نا, آپ کی گفتگو شروع ہو گئی. یہ 10-15 سب کھڑے تھے گھر کے اندر, یہ سب ادھر لگ گئے. میں نے کہا بند کرو سنو. بس وہیں سے آپ کا کرم ہو گیا, آپ کی آواز گئی اور کرم ہو گیا. سیدھی آپ کی آواز اندر کمپیوٹر آن کر وہ سیٹ کرنے والا سیٹ کر رہا تھا. باہر جب ہم نے آپ کی اسپیچ سنی تو سرکار کی آواز تھی سیدھی. اچھا جی پوری سرکار کی ہم نے دیکھا تو وہ آپ تشریف فرما تھے. ہاں کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہے. جی سرکار اسی وقت مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا بیٹا لگے رہو. سیدھی میں اپنا ایک خواب سناتی ہوں. MFI میں آنے کے بعد ہاں سنو. میں کوٹری میں سرکار کے پاس ڈیوٹی دیتی تھی نا, اسی طرح سرکار تشریف فرماتے بیٹ پہ, بیگم امینہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو سرکار فرما رہے کہ یونس کی خطاب شروع ہونے والا, سب خاموش ہو جائیں. نہیں باقی وہ سین ابھی بھی میرے آنکھوں میں گھوم رہا ہے. ایک واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا جس کو میں آج تک نہیں سمجھ پایا. میں سرکار کے پاس گیا ہوا تھا, سرکار کے کمرے میں اوپر. تو پتہ نہیں کوئی ڈاکیومنٹ تھا جو سرکار سے لینا تھا. تو سرکار نے مجھے کہا کہ وہ جو سامنے الماری ہے اس میں میرا بریف کیس رکھا ہوا ہے, وہ نکال کے لاؤ. تو میں وہ نکال کے لایا. تو سرکار نے بریف کیس کھولا اور مجھے وہ ڈاکیومنٹ دینے لگے. اب وہ بریف کیس یوں رکھا ہوا ہے تو سرکار مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں ایک چیز دکھاؤں میں. جی سرکار. سرکار نے یوں بریف کیس یوں میری طرف کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بریف کیس کے جو سامنے ہے نا اس میں میری تصویر چپکی ہوئی. تو سرکار نے فرمایا مجھے کہ تم اس کو جانتے ہو. وہ لمحہ ایسا تھا کہ میرا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ سرکار میں اسے نہیں جانتا, میں اسے نہیں جانتا.
اچھا اس سے زیادہ حیرت کی بات کیا ہوئی معلوم؟ سرکار نے فرمایا بالکل صحیح کہا، اس کو صرف ہم جانتے ہیں. وہ تصویر لگائی ہوئی اندر، حیرت کی بات تھی. ایک دفعہ یہ جو اخلاق صاحب ہیں، ان کی وائف ہے نا سمرین باجی، انہوں نے یہ بات بتائی کہ سرکار اپنے کمرے میں ہے، کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو سرکار نے میری اسپیچ وہاں لگائی ہوئی، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یونس خاص باتیں کرتا ہے، یہاں تو نئی لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، نئی جو نئی آئی ہیں، ان کا تو دماغ جو ہے وہ چل جائے گا. اچھا چلو ہونے دو گمراہ، تم لگا دو. یہ کچھ عجیب و غریب باتیں. ندیم بھائی سے آج بجائے قوالی کے سرکار کی کچھ باتیں سن لیتے. میں ذرا جی سرکار، بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان آپ کا. سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی، یہ جو ہم پکارتے ہیں یہ بھی کرم ہے، احسان ہے جو سرکار نے ہم کو تھاما ہوا ہے اور سیدی یونس الگوھر سے ہم کو ملایا. یہ سرکار کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. جیسا کہ ہماری بہن نے سائمہ باجی نے بہت اچھی بات بتائی، اسی زمانے غیبت کے بعد ان کو خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے، اور اس میں ان کو وہی ماحول وہی نظر آ رہا ہے کہ سرکار وہاں اپنے کمرے میں جیسے جلوہ افروز ہیں، بیگم امینہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور بھی اس طرح احباب ہوتی تھیں گھر میں، خواتین سب بیٹھے ہیں. اور اچانک جو ہے وہ سرکار اچانک لوگوں کو مخاطب کر کے جو یہ فرماتے ہیں، سب خاموش ہو جاؤ، دیکھو یونس کی اب تقریر شروع ہونے والی. اسی طرح کی بات، یہ خواب کی بات ہے ان کی. یہ اہل ایمان کے لیے جن کو واقعی سرکار گوھر شاہی نے نوازا اپنی صحبت سے، اپنی اور چاہا کہ میرے ساتھ یہ وابستہ رہیں، ان کے لیے یہ سرکار نے اشارے دیے تاکہ یہ لوگ جو ہے نا مضبوط رہیں. کسی قسم کا کوئی وسوسہ، کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا منفی جو لوگ کرنے والے کرتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ پیچھے نہ ہو سکیں یا محروم نہ رہ جائیں. جیسے کہ یہ بات فرمائی، حافظ فرید صاحب بھی ساتھ تھے کوٹری میں آستانے سے، اور بھی 2-3 تھے، وہ مجھے یاد نہیں. حافظ صاحب کا ہے کہ سرکار کی گاڑی جو ہے وہ پہاڑی آستانے کے اوپر جو ہے، نیچے والے آستانے سے اوپر پہاڑی تک جو سفر ہے، اس میں جب اوپر والے آستانے پر ٹرن کرتے ہیں سرکار گاڑی، تو اوپر چڑھائی ہے جہاں پر محبوب بھائی کا بھی گھر تھا. وہیں پر فرید بھائی کو یاد آئے گا، ہم دونوں آستانے سے آ رہے تھے اوپر والے سے، غوثیہ مسجد سے نکل کے نیچے کی طرف، اور سامنے سے سرکار کی گاڑی کو ہم نے ٹرن کرتے ہوئے دیکھا اور اوپر آتے ہوئے دیکھا، اور اسی مقام کے قریب ہی وہاں پر سرکار رک گئے. چند ذاکرین جو ادھر ادھر چلتے پھرتے دیکھتے تھے، گاڑی فوراً دوڑ کے آتے تھے. تو وہ سرکار نے یہ بات فرمائی کہ دیکھا ہمارا مقرر کیسا ہے. یاد ہے فرید بھائی کس ادا سے مسکرائے سرکار، اور کتنی یعنی جیسے فخر کے ساتھ ہوتی ہے نا کہ بات کہ یہ ہمارا مقرر ہے. یہ جو لفظ ہیں سرکار کے، یعنی سیدی کا وہاں پر تھا خطاب، سیدی نے وہاں خطاب فرمایا تھا نا، یہ تو آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ سرکار نے خود بھیجا تھا سیدی کو کہ بھئی تم جاؤ اور وہاں خطاب کرنا. تو یعنی اس کے دوسرے دن کی بات ہے، یہ خطاب کے دوسرے دن، اور رمضان المبارک کا موقع ہوا کرتا تھا، تو فرید بھائی تو وہاں مستقل ہوتے تھے، کرم نوازی تھی. تو اب سرکار کا یہ جو انداز مبارک ہے، پہاڑی کے آستانے کی طرف گاڑی رواں دواں ہے، وہاں رک کر ہم جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں، اور بھی ذاکرین دوڑے دوڑے پہنچ گئے تھے، لیکن جو سرکار کا ادائے مبارک تھی، اس میں سرکار نے یونس کی جو تقریر ہوئی تھی کل، اب تم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے مقرر کو سنا، کیسا ہے ہمارا مقرر. یہ جو ادا ہے سرکار کی، یہ اس دور کے لیے ہے جو آج تک لوگ آنکھیں بند کر کے اگر بیٹھے ہیں کہ سرکار گوھر شاہی اس وقت یہ بات فرما رہے ہیں کہ بھئی تم نے سنا ان کو. اسی طرح کی جو ادائیں سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازیوں سے ہم کو عطا ہوئی ہیں نا، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں قدموں میں بیٹھے ہیں، احسان ہے سرکار گوھر شاہی کا. انہیں پتہ ہے کہ ہم کتنے نااہل ہیں، کیا کچھ ہم نے جو ہے سرکار کی تعلیم پر عمل بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا.
بس انہوں نے ہماری لاج رکھی ہوئی ہے. اب سرکار مجھ سے جس طریقے سے میں اکثر بیان کرتے رہتا ہوں کہ مجھ سے جب پوچھا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی نا کہ ہم اپنے انا میں اتنے مبتلا رہے کہ ہم کسی اور کو کیا سمجھیں گے کہ عظمت کے قابل کوئی ہے کہ نہیں. اور ہمارے ذہنوں میں بھی وہی بیٹھا ہوا تھا کہ بس ہم تو بڑے خاص ہیں, بڑے مقرب ہیں. لیکن جس ادا سے سرکار نے پوچھا کہ بھی تیری یونس سے بنتی ہے, وہ چونکانے والا لمحہ ہے. اچھا. کہ اب سرکار یعنی نشست ختم جا رہے ہیں, ہم لوگ نکل رہے ہیں اور اچانک سرکار فرماتے ہیں حافظ جی رکنا ذرا, پھر فرماتے ہیں دروازہ بند کر دو. اب میں اکیلا سرکار کے گھٹنوں کے پاس بالکل بیٹھ جاتا ہوں پکڑ کے, جی سرکار. اس وقت بڑی ادا سے پوچھتے ہیں تیری یونس سے بنتی ہے استاد. تو اسی سے پہلے جب میں یہاں یو کے سے ہو کے گیا تھا تو میں 2-2.5 مہینے رہنے کے باوجود بھی نہیں ملا تھا سیدی سے, اسی وجہ سے کہ دل میں یہی تھا کہ بھائی ضرورت ہی نہیں ہمیں کسی سے ملنے کی, ہم تو سرکار کے ہیں, بہت خاص سمجھ رہے ہیں اپنے آپ. اگر یہ ادا سرکار کی مجھے نہ ملتی شاید میں محروم رہ جاتا. لیکن احسان سرکار نے جو فرمایا, میں بتانے کا مقصد یہ سائمہ کو بھی خواب آ رہا ہے. اسی طرح یہ جی این بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ بھی شروع میں جب یہ آئیں تو ان کو بھی سرکار نے ایسے کرم نوازی کے لمحات عطا فرمائے جس سے ان کا ایمان مزید پختہ ہو. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے جن کو جیسے سیدی کل محفل میں فرما رہے تھے نا کہ ایک وہ لوگ گروہ ہے لوگوں کا جن کو جو رب کی طلب میں ہوتے ہیں, رب کو چاہنے میں لگے ہوتے ہیں, بڑی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے, سب امتحانوں سے گزرنا. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو رب چاہتا ہے تو ان کے لیے پھر اور. اسی طرح میں سمجھتا ہوں یہ سرکار نے جو حلقہ جمع کیا, مالک کرم نوازی فرمائی, بے شمار مرد و خواتین سرکار گور شاہی کے پاس آئے. کسی کو علم نہیں, کسی کو اندازہ نہیں سرکار کی نہ تعلیمات پر زیادہ عمل. لیکن کیا ہوا کہ سرکار نے اپنی محبت ان کے دل میں عطا کی. جب اپنی محبت عطا فرمائی تو اس کی وجہ سے کھینچے کھینچے سرکار کی طرف چلے آئے. اب سرکار گور شاہی کسی سفر کے دوران فرمانے لگے. ایک مرتبہ میں سرکار کے پاس جب کوٹری میں, پہلے یہ بات بتاؤں کہ میں بیٹھا ہوا تھا, پاؤں دبانے کی سعادت حاصل ہو رہی تھی, مجھے موقع تھا. 11ویں شریف کا اجتماع جو ہے پوری زور و شور سے چل رہا تھا اجتماع. وہاں سے لاؤڈ اسپیکر پر پورے علاقے میں وہ خطابات جو ہوتے, جو قصیدے پڑھے جاتے, پورے گونج رہے تھے وہاں. تو سرکار کی روانگی سے قبل کا یہ واقعہ کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں وہیں پر صحن میں کھلے, اور وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں, نعرے لگ رہے ہیں, تیرا شاہی میرا شاہی, بن کر مست, مطلب لوگ گونج رہا علاقہ. اچانک سرکار نے فرمایا کہ تمہارے اندازے کے مطابق یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ ہو گئے ہوں گے 80,000 1 لاکھ تو ہو گئے ہوں گے. میں نے کہا جی سرکار اس سے بھی زیادہ ہیں, لیکن یہاں جو موجود ہیں سب آپ کے دیوانے ہیں. جس طرح نعرے جو لگ رہے تھے بن کر مست ملنگ رہیں گے, اس وقت سرکار نے فرمایا کہ استاد ان کو دیوانہ مت سمجھنا, ان کو دیوانہ مت سمجھنا, کیونکہ یہ تو جوش میں آ کر نعرے لگا رہے ہیں نا. اصل میں نے کہا سرکار آپ کی پھر محبت کا کیسے پہچانوں؟ اس وقت یہ بات سمجھائی تھی کہ وہ جو یونس والے ہیں نا وہ میرے ہیں. یہ کوٹری کی بات ہو رہی ہے. تو میں بڑے تعجب سے میں نے کہا اچھا سرکار, کیونکہ اس وقت آپ کے قصائد چل رہے تھے وہاں پر. یہ جو گوہر گوہر پکاروں میں مولا, یہ پڑھتی تھیں خواتین. سرکار فرماتے تھے کہ یہ پڑھو. یاد ہے آپ کو جو نیچے تک پھر ہم تک آیا تھا جب ہم نے سنا یہ والا قصیدہ؟ جی سرکار. تو مجھے تو نہیں پتا تھا آپ کا کلام ہے یہ. تم نے بھی سنا تھا سائمہ؟ ہاں ہاں کھلا ہوا. وہ جب بھی سرکار کے پاس آ کے بیٹھتی تھی نا تو اس کے پیپر میں لکھا ہوا تھا وہ قصیدہ. تو سرکار ہر وقت سے وہ قصیدہ سنتے تھے, ہر وقت, ہر بار. جتنی دفعہ وہ سامنے آ کے بیٹھتی تھی نا سرکار بولتے تھے چل یہ قصیدہ پڑھ. واہ واہ. سید یہ کرم نوازی, جب میرے کانوں نے یہ قصیدہ سنا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کا ہے کلام. اچھا. تو میں نیچے آستانے میں باہر دوڑ کے صحن میں گیا, جب بڑے زور سے قصیدے کی آوازیں آ رہی سرکار کے کمرے سے, خواتین بچیاں پڑھ رہی. بڑے غور سے میں سنا گوہر گوہر پکاروں میں مولا. بڑا دل خوش ہوا کہ زبردست کلام سرکار کی بارگاہ میں پڑھا جا رہا ہے, سرکار کے روم سے آواز آ رہی. تو میں نے فرمائش بھیجی اندر کسی لڑکی کے ذریعے کہ جیسے یہ ختم ہوگا تو مجھے لکھ کے یہ دینا ہے, میرا نام لے کے بھلے لڑکیوں سے کہنا کہ مجھے یہ کلام دیں. تو پھر اس کے بعد ہم 1-2 دن کے بعد وہیں صحن میں بیٹھ کے یہ پڑھ رہے. تو اوپر سے پھر وہ ٹیلی فون پہ اکرام بھائی کا فوراً میسج آیا اوپر سے کہ اس کو بولو کہ یہاں قریب آ کے پڑھیں, یعنی بالکل آستانے کے نیچے جو حصہ تھا وہاں. میں دور پڑھ رہا تھا تو اس سے بڑی دل کو پذیرائی ملی. اسی طرح پھر اور کوئی آپ کا کلام تھا ہر قطرہ خون, شاید یہ والا کلام. میں ایک مرتبہ جب یہاں سے لے کے گیا آپ سے لکھوا کے, دل پہ لکھا ہوگا, اور یہ بھی یہیں پڑھتے تھے ہم. اس کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا تھا کہ مقبول بارگاہ ہے. بے شک دل پہ لکھا ہے گو, دل پہ لکھا ہے گو. سبحان اللہ, کیا آپ کا احسان ہے کہ آپ نے وہ الفاظ ہمیں عطا کیے اور ہم نے ثنا خوانی میں سرکار تک
سماعت تک پہنچانے کا موقع ملا. تو میں وہ پڑھ رہا تھا، تو جو ظاہری بات ہے جب پڑھتے تھے پھر سرکار کی توجہ ایک رنگ پوٹری شریف میں ہو جاتا، تو بچیاں، لڑکیاں، لیڈیز بھی وہاں دوسری طرف سننے جمع ہو جاتی تھی بہت. تو ایسا ماحول بن گیا. تو اوپر لڑکیوں نے بعد میں بتایا کہ جب آپ وہ پڑھ رہے تھے تو سرکار نے بلایا، ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم نے سنا، سمجھا، کیا کہہ رہا تھا وہ قصیدہ کون سا تھا. تو پھر پوچھا، سرکار کی اپنی ادا میں لڑکیاں اپنی بتا رہی ہیں. سرکار نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کس کا کلام ہے؟ تو وہ لڑکیاں کہنے لگیں کہ حافظ ندیم کا. یہ لوگ یہی سمجھتے تھے میں پڑھ رہا ہوں تو شاید میرا ہی ہوگا. تو سرکار نے کہا نہیں، یہ یونس کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ یونس کا ہی کلام ہوگا. تو اس بات سے لڑکیوں نے آ کے بتایا کہ یہ جو کلام ہے یہ سیدی سرکار اس طرح پوچھ رہے تھے. اور سرکار، میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تم نے میرا نام کیوں لیا؟ میں غصہ کرنے لگا. نہیں کہہ رہی ہیں تو سنو تو صحیح. جیسے ہی ہم نے کہا تو سرکار نے کہا نہیں، حافظ ندیم نہیں، یہ صرف یونس کا کلام ہو سکتا ہے. تو سیدی آپ کے کلام میں وہ جو ایک رنگ ہے وہ تو پہلے سے سرکار کرم فرما رہے ہیں کہ یہ پڑھو. جیسے وہ واقعہ سرکار کا ہی رنگ ڈالا ہوا ہے. بے شک آپ کے ہر کلام میں کوئی نہ کوئی واردات، کوئی نہ کوئی بات ہے. جیسے سرکار 93 میں جب یہاں ظاہری طور پر تشریف لائے بریڈ فورڈ میں، آپ ناشتہ لے کر سرکار کے پلنگ پر آتے ہیں، صبح کا وقت ہے، تو سرکار وہ سائڈ میں رکھ کے ٹرے اور فرماتے ہیں کہ بھائی بیٹھ جاؤ، پہلے ناشتہ کرتے ہیں بعد میں، پہلے بات. تو وہ میں وہیں پر موجود ہوں، آپ تشریف فرما ہو گئے. سرکار نے کہا اوپر آپ کو بیڈ پہ بیٹھو. تو اس کے بعد سرکار نے سنایا کہ ہمیں دکھایا گیا، جس انداز میں بھی کہا کہ ہم نے دیکھا آنے والے وقت کو، ایک طوفان آئے گا جس میں بڑی تباہی ہوگی اور لوگ جو ہیں مریں گے، اور اتنی زوردار ہوائیں ہوں گی کہ وہ لوگ درختوں سے چمٹیں گے کہ شاید ہم بچ جائیں ہوا سے. تو درخت بھی اکھڑ کے اوپر 2-2 4-4 منزلہ بلڈنگوں سے ٹکرائیں گے. پھر لوگ بسوں میں چڑھیں گے، پھر ٹرکوں میں چڑھ جائیں گے کہ ہم زیادہ وزن کی وجہ سے بچ جائیں گے. لیکن وہ ٹرک اور بسیں، سرکار نے کہا وہ ٹکرائیں گی بلڈنگ میں اوپر جا کے اور خون کے فوارے نکلیں گے. لیکن ہم پھر اچانک فرمایا لیکن ہم نے دیکھا ہمارا بچہ بھی اگر کمزور سا، وہ گھبرا ضرور رہا ہے ادھر ادھر طوفان دیکھ کے، خون دیکھ کے، لیکن اسے خبر ہی نہیں ہے. مسکرا کے فرما رہے ہیں کہ اس کو زمین نے پکڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں کو. وہ صرف ہاتھ پاؤں مار کے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کو زمین نے پکڑا. تو آپ کے قصیدے میں وہی بات آ گئی، وہ جو آیا کہ باقی جو بچا وہ صرف تیری عنایت سے بچے گا، طوفان یکایک سے. تو پھر اس کی حالانکہ ایک تعبیر آپ نے بعد میں جو بتائی وہ خواب تھا. اس میں مشاہدہ ہوا آپ کو، ایک سفینہ ہے سرکار کا اور اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک طوفان آ جاتا ہے اور وہ ڈاماڈول ہونے لگتا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور لہر آتی ہے جس میں صف کی صف ہزاروں کی غائب ہو جاتی ہے، لے جاتی ہے. لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن جن کو سرکار نے بچانا ہوا ہے وہ وہاں پر ہی ہیں سرکار کے ساتھ. تو یہ قافلہ امام مہدی سرکار گور شاہی نے جو تشکیل فرمایا، اس کا سرکار نے، میں سمجھتا ہوں سرکار مجھے معاف فرمائے، میں کم ہی لفظ بولوں گا، ساری باتیں میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ سرکار نے پہلے سے ہم لوگوں کو رخ بنایا اس قافلے میں شامل رہنا. وہ جو لفظ تھے کہ ہمیں یونس والے، جو میں عرض کر رہا تھا واقعہ، وہ جو بیچ میں بات رہ گئی کہ سرکار کہنے لگے ہمارے سچے لوگ دیکھنا چاہتے ہو وہ یونس والے. تو میں نے پوچھا تھا، کیونکہ سرکار سیدی یہ ہوا، یہ وجہ تھی پوچھنے کی، کئی دفعہ یہ لوگ آتے تنویر کے گھر والے، اور ہمارا پورا ملیر میں وہاں پر کافی یہ سلسلہ چل رہا تھا، سرکار کے قصائد کی محفل، انجمن والوں سے بہت زبردست تنازع. تو یہ آتے تھے تو ان کے گھر پہ ہی ہمارا مرکز تھا تنویر. جب یہ لوگ لائن میں دور کھڑے ہوئے، میں بالکل سرکار کے قریب کھڑا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جیسے ہی سرکار کی نظر پڑتی ہے ان لوگوں پر تو کہتے ہیں کہ یہ یونس والے ہیں نا. اچھا، حالانکہ جان پہچان بھی وہ تو ملیر کے لوگ، لیکن وہ کیا تھا کہ وہ ادا میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ یونس والے مشہور تھے نا انجمن میں، کہ جو گوہر کر رہے ہیں، جو سارا ذکر سرکار کی ذات کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ آتے تھے ہوٹل میں، پھر سرکار کی نشستیں ہوتی تھیں، وہاں سے یہ بات پھیل چکی تھی کہ یونس والے. انجمن والوں نے اس کو نام دیا ہوا تھا یونس والا گروپ، کہ یہ عاشقین کا ٹولہ بعد میں نام ہوا، لیکن اندر خانے وہ یونس والے مانے جاتے تھے، کیونکہ آپ تشریف لاتے، فرحان ہوٹل میں نشست ہوتی، وہاں سے لوگوں کا ایمان یہ بنتا کہ بس صرف سرکار. تو اس وجہ سے جب یہ ادا ہوئی، سرکار نے کہا یہ یونس والے نا، ان کو بولو ادھر سائڈ میں بیٹھ جائیں، بعد میں بات کریں گے ان سے. تو اس وجہ سے جب میں نے ایک دم موقع دیکھا، جب سرکار نے کہا نا ہمارے سچے لوگوں کو جاننا چاہتے ہو تو وہ یونس والے، تو میں نے پوچھ لیا کہ سرکار اس میں کیا راز ہے؟ یہ بھی تو دیوانے آپ کے لگتے ہیں، بن کے مست ملنگ رہیں گے اور سب آپ کے اوپر واری ہیں، تو سرکار اس میں کیا راز ہے؟ تو مسکرا کے فرمایا نا کہ میرے اندر جس سے توفیق الہی بھی ہے، اس طفل نوری بھی ہے، اور میں اس میں ذات دیتا ہوں. اب جس کے اندر بھی اس میں ذات جاتا ہے، جس کو بھی میں ذکر دیتا ہوں،
وہ لپکتا ہے میری طرف، اسے خبر نہیں ہے کہ وہ اس میں ذات اس کو میرے پیچھے دوڑا رہا ہے، یہ اس کے اندر ہے. لیکن جب اس کے اندر سے اس میں ذات نکل جائے گا کہے گا کون گور شاہی، کیونکہ میری ذات سے تعلق نہیں جوڑا، اس میں ذات کی وجہ سے بھاگ رہا ہے پیچھے. لیکن فرمایا یونس کے اندر نہ طفل نوری نہ جس سے توفیق الہی، اس کے اندر تو ہمارے جلوے ہیں وہاں پر. تو جو اس کے ساتھ لگے ہوئے وہ وہی ہوں گے نا جو گوہر والے ہوں گے. تو یہ تصدیقیں غیبت سے پہلے کی صاحبہ میں بتا رہا ہوں. یہ سرکار کوٹری میں بیان فرما رہے ہیں، کبھی سفر میں بیان فرما رہے ہیں. سیدی کتنا بڑا سرکار کا احسان کہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا. جی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب یہ نئی لگی آپ کے ہمارے حلقے میں آئیں، ظاہری بات ہے طوفان ادھر ادھر کا بکواس لوگوں سے سنتے پریشان تو ہوتا ہے ذہن، لیکن جب یہ محبت میں گوھر شاہی میں آئیں کہ چلو ایک دفعہ سیدی سے ملو تو صحیح، مل کے ہی ابھی وہیں پر رونا شروع کر دیا انہوں نے. ان کو سرکار نے وہ جلوہ دکھایا جب ملاقات ہوئی. ان کو گلستان جوہر میں یہ تشریف لائی ہیں اور وہاں نیچے کچھ تھیں، اوپر آپ سے ملنے کے چند منٹ کے بعد میں چائے وغیرہ جب پانی لے کے گیا ہوں، ان کی کیفیت بدلی ہوئی، رو رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے خود بتایا کہ وہ تو سرکار نے ان کے سامنے ایسا کر دیا کہ گفتگو کرتے ہی کرتے چہرہ بدل رہا ہے. کبھی رخسار ریاض والا چہرہ سامنے آ رہا ہے اور پھر کبھی سائیڈ میں سے دیکھ رہی ہیں تو یہ یونس نظر آ رہے ہیں، ادھر چہرہ کر رہے ہیں تو مکمل سرکار کا وہ نظر آ رہا ہے. یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے بچہ، یہ بریڈ فورڈ سے آیا پہلی مرتبہ، مزمل بھائی کا بیٹا، اور اس کو کھلی آنکھوں سے سرکار نے اپنا چہرہ مبارک کا دیدار کرایا. وہ یونس سے مل رہا ہے، یونس کی گفتگو ہو رہی ہے، نشست ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، اور اچانک اس کو جو ہے حجابات اڑ جاتے ہیں، سامنے جو ہے سرکار اپنا رخسار ریاض والا جلوے سے جی ڈی بھائی بیٹھے، اور بے شمار کتنے واقعات. میں سمجھتا ہوں یہ سب سرکار نے ہم جیسے خبیثوں کی کمزور لوگوں کے لیے کرم نوازی فرمائی کہ سہارا بنے، ایمان مضبوط کرنے کا ایمان مضبوط رہے. کیونکہ وہ بات مالک ختم کرتا ہوں گفتگو کر کے کہ جو سرکار کی ایک سفر کی جو مجھے بار بار ادا ذہن میں آتی ہے، اتنا بڑا کرم ہے، یہ شکر ہے. وہ لمحہ پورا ایسا ہے جیسے میرے آنکھوں کے سامنے وہ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایسے لمحے سرکار نے ہی عطا کیے ہوں گے جو ذہن میں ہیں کہ انگلی اٹھا کے اچانک گفتگو کرتے کرتے نشستوں کی بات ہو رہی ہے، ملتان سے نشست کر کے چلے ہیں، کسی اور جگہ جا رہے ہیں، لوگوں کے سوال پہ بات، اچانک سرکار فرماتے ہیں استاد یاد رکھنا یہ من دون اللہ اور غیر اللہ کی بات بتائیے ایک تو فوراً، کہ یہ جو ابھی بحث ہوتی ہے یہ وہابی دیوبندی جو کہتے ہیں یہ ولیوں کو غیر اللہ کہہ رہے ہیں، جبکہ وہاں لفظ من دون اللہ کے جو بتوں کے لیے آیا تھا کہ وہ اللہ سے علاوہ چیز ہے، اللہ نہیں ان میں، لیکن اولیاء اللہ میں اللہ ہوتا ہے، ان کو غیر اللہ نہیں کہہ سکتے تم. یہ بات سمجھا کے اچانک فرمایا کہ ڈیوٹی پر یاد رکھنا استاد، اور انگلی جتا کر کہا وقت میں ایک ہی کو ڈیوٹی پر رب بٹھائے گا نا تو وہ تو نہیں لڑاتا، جب وہ لوگوں کو نوازنے کے لیے کسی ایک کو بٹھائے گا تو بس یاد رکھنا کہ شیطان تجھے شراب اور گناہ جو تو سمجھ رہا ہے اس سے گمراہ کرے گا. نہیں، ان گناہوں کی پرواہ نہیں کرنا، اس کی پرواہ کرنا جس کو ڈیوٹی پہ بٹھائے، کہ اس سے تجھے بدگمان کرے گا تاکہ تیری زندگی برباد ہو. تو سیدی سرکار کا کتنا لمحہ احسان اس دور میں رہا جو غیبت سے پہلے کا دور ہم سمجھتے ہیں، اور اس میں ہماری تعمیر فرمائی، رخ عطا کیا ہم کو، مجھے بذات خود فرما دیا کہ بھئی تیری بنتی ہے کہ نہیں. یہ سب سہارے بنائے سرکار آپ کے کرم سے. اور پھر آپ نے ہم کو جس محبت سے نوازا، آپ نے نہ کبھی داڑھی بڑھائی نہ کبھی آپ نے شلوار قمیض اپنائی، پہلے تو آپ آرام سے پہن لیتے تھے اکثر. جب اس قافلے کو آپ نے چلایا تو الٹا یہ کیا کہ کم کر دی وہ چیزیں، کیونکہ مکار لوگوں نے وہ چالاکیاں شروع کی، داڑیاں بڑھا کے امامے پہن کے اپنا رخ، لوگوں کا رخ اپنی طرف کرنے کے لیے سرکار کی نقل کرنے کی کوششیں بھی مکاروں نے کی. کہ ہمارا مشرب بھی تو یہی ہے نا جی سر، کہ مشک آس خود بگوید حق ہے، نہ کہ عطار بگوید. بے شک اگر کوئی حق ہے تو نظر آئے گا نا. حق ہے، داڑھی کی آڑ میں کیوں بیٹھے، آئے یہی تو ہے، شلوار قمیض کی آڑ میں کیوں بیٹھے، اللہ جو ہے دیکھو. اللہ رے. اس لیے ہم تو بے پرواہ ہو کے گالیاں والی بھی دے دیتے ہیں، زبان بھی جو ہے بازاری بول دیتے ہیں. بے شک بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس طرح کی. بے شک آپ نے یہی کیا ہے ربی، اس لیے کہ جو بھی آئے وہ سرکار کی وجہ سے آئے. بے شک بے شک سیدی. اس لیے نہ آئے کہ بھائی ان کی تو بڑی اچھی داڑھی ہے، بڑے اچھے کپڑے ہیں، بڑے اچھا سب کچھ ہے، یہ گفتگو بڑی ملائم ہے. جی نہیں، صرف سرکار کی خاطر آئے. حق ہے سرکار، یہی خاطر جمع ہوئے ہیں بھائی. لیکن اس کے باوجود بھی منافقین تو آ گئے، جی سرکار آنا ہی تھا. مطلب پرست دنیا دار لوگ. بے شک. نیت ہوتی ہے نا ہر آدمی کی مختلف. جی سرکار. سارے کوئی اللہ کو پانے کے لیے تو نہیں آتے، نہ سارے سرکار کو پانے کے لیے آتے.
بے شک. وہ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے یہاں پر سورج چڑھا ہوا ہے، ہاں چلو ہم بھی کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیں، بالکل. اس وجہ سے. بے شک. گھر شاہی مرم سے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ایم ایف آئی کے نام پہ اسائلم کیا ہو اور نہ ہوا ہو. آج تک. میں اس کو بول رہا تھا سہیل کو کہ ایک آسان طریقہ ہے، تم ان کو بولو کہ تم ٹیڑھے ہو، عمران بھی ٹیڑھا ہے، تم بھی ٹیڑھے ہو. ہاں ہاں پوچھو ان سے، ایکسپرٹ بیٹھو. نہیں ہاں فوراً ہو جائے گا تمہارا بھی اس کا. ساری زندگی کیا کیا اس سے فرق نہیں پڑتا. پتہ ہے دین الہی کیا کہتی ہے کتاب؟ اس دور کے لیے، غیبت کے بعد کے دور کے لیے کہا کہ جس نے ساری زندگی کتے جیسی بسر کی اور آخر میں، یہ آخری ہے نا دور، اس دور کے لیے فرمایا ہے دین الہی میں کہ ساری زندگی کتے جیسی بسر کی، آخر میں امام مہدی اور جیزس سے محبت کر بیٹھا، ان کا ساتھ دے بیٹھا تو کتے سے قطمیر بن کے بخشا جائے گا. یہ اس دور کی بات ہے. اب یہ جو الفاظ ہیں سرکار کے، یہ بتا رہے ہیں کہ محبت کر بیٹھا، ساتھ دے بیٹھا. سے مراد یہ ہے کہ اسے حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کے پاس بیٹھا ہے. نہیں، اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، بس وہ بیٹھ گیا ساتھ دے بیٹھا. بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم لوگ سرکار کے ماننے والے ہو نا، تو فرمایا کہ تم لوگ اگر کوئی گناہ گار تمہاری مدد کر دیں، تمہارا ساتھ دے دیں، اس ٹولے میں شامل جو لوگ ہیں، اگر کوئی گناہ گار ان ٹولے والوں کی مدد کر دیں، ان کا ساتھ دے دیں، تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کو بڑے بڑے مرتبوں سے نواز دے گا. یار جب تمہارا ساتھ دینے والوں کو اللہ مرتبوں سے نواز دے گا، گناہ گاروں کو، تو تم لوگوں کو کیا دے گا وہ جو سرکار کے ساتھ ہو؟ یہ مرتبے تو گناہ گاروں کو بانٹ دے گا وہ، تو تم کو کیا ملے گا؟ چھوٹی بات نہیں ہے نا. بس یار انسان کی پتہ نہیں تقدیر جو ہے وہ بڑا کھیل کھیلتی ہے. ہاں اب یہ تقدیر کے ہاتھوں جو بندہ رسوا ہوتا ہے نا، وہ اس لیے ہوتا ہے، تقدیر اس وقت آگے بندے کو پکڑتی ہے جب وہ سرکار کے قبضے میں نہ ہو. جب سرکار کا دامن اس کے ہاتھوں میں نہ ہو تو پھر تقدیر آ جاتی ہے کہ چلو بھائی اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دو کہ تقدیر میں جہنم لکھی. اور اگر تیرے اوپر سرکار کا قبضہ ہے، تیرے سینے پر، تیرے دل پر، پھر تقدیر میں جو بھی مرضیہ لکھا ہو، مجال ہے تقدیر کی جو ہاتھ لگا دے. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. سرکار کی بارگاہ میں التجا ہے کہ سرکار ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. جتنا وقت سرکار آپ کے نام پہ ہم نے گزار لیا ہے، اس وقت کی لاج رکھے اور ہمیشہ
اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہمارے قول میں صداقت نہیں ہے، ہمارے جھوٹ کو سچ میں بدل دیں. جو چیز ہمیں آپ سے دور رہ جائے وہ چیز چھین لیں. آپ کے نام پر جینا ہو، آپ کے نام پہ مرنا ہو.